السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی، یعنی آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور آپ عاشق رسول ہے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اور آگے دوستوں کو شیئر کریے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو خشک کھجور یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے تھے۔ اگر خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی نہ ہوتی ہو، جیسے کہ پھل اور فروٹ، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے افطاری کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے روزہ کھولنا بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور نہ ملے تو پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی چیزیں کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ نے آپ کو ایسی پریشانیوں سے بچا کر رکھتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے، اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے کر لیے اور کہا، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ اس کو پہلے ہی نکال لیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ دوستو، اب آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے کھانا پسند فرماتے تھے۔
याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी को खाना पीना बहुत ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक़ से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इसी वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। प्याज और लहसुन की बदबू की वजह से उनको नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ पसंद है वही खाते थे, मगर उन चीज़ों को बुरा नहीं कहते थे। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आपको किस जिस्म के खाना मिल जाता था, आप उसको तामुल कर फरमा लेते थे। यानी कि आप उन तमाम खाने को जो अल्लाह ने हलाल की है उसको तनाउल फरमाते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के नबी को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूर से इफ्तारी फरमाते थे। खजूर में सबसे ज़्यादा अजवा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी फाका नहीं होता। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के नबी को अंगूर खाना बहुत पसंद था। यानी कि आप अंगूर को बड़े शौक़ के साथ खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, अल्लाह के नबी को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। नंबर 4, अंजीर। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद था। नंबर 6, दूध। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा दूध था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खाने का सरदार गोश्त है। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी बहुत पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे। नंबर 10, चावल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल भी बहुत पसंद थे। आपको चावल खाना भी बहुत पसंद था। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो को आप आगे ज़रूर शेयर करें।